أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، لا یرجعون وہ واپس نہیں لوٹ سکتے۔ پیچھے آپ نے جن لوگوں کا تذکرہ سنا ہے وہ ہیں منافقین۔ پیچھے والی آیت کے اندر مثال بھی انہی کے متعلق دی گئی، اور اس آیت کے اندر بھی انہی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان منافقین کے کان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ منافقین دیکھتے بھی ہیں، آنکھیں بھی موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی زبان بھی ہے، وہ بولتے بھی ہیں، لیکن اپنے کانوں سے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اپنے کانوں سے حق کو نہیں سنتے۔ یہاں ہم کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر بندے کی سماعت جو ہے نا وہ ایک جیسی نہیں ہے۔ ہر بندے کا قرآن مجید کی تفسیر کو سننے کا انداز مختلف ہے۔ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، اپنے دھیان سے میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں، آپ میں سے کوئی آتا ہے تو آ کر کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میں قرآن کے اوپر اپنا دھیان رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ایسے مصافحہ کر دیتا ہوں یا اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، کوئی توجہ نہیں کی۔ اب ظاہری طور پر میں نے اس کے ساتھ مصافحہ بھی کیا ہے، اس کے سلام کا جواب بھی دیا ہے، لیکن اندر کھاتے میرے کانوں نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں کسی اور چیز میں مصروف ہوں۔ منافقین کو جب اللہ کا دین سمجھایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا، تو وہ ظاہری طور پر اللہ کے دین کو سن لیتے تھے، لیکن اس کو اپنے کانوں کے اندر ڈال کر، کانوں کا کام کیا ہے؟ سننا۔ اور جو کچھ یہ سنتے ہیں نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ آگے سپلائی کرتے ہیں۔ سپلائی دل کو بھی ہوتی ہے، اس کے بعد دماغ کو بھی ہوتی ہے۔ تو یہ صرف سنی انسنی کر دیں، آگے سپلائی نہیں کریں گے تو اس سننے کا کچھ فائدہ ہوگا؟ جب یہ دل کی طرف بھیجیں گے تو دل جو ہے نا اس کے بارے میں سوچے گا، جو اس نے سوچ بنائی ہوگی، دماغ اس کے بارے میں اس کا فیصلہ دے گا کہ یہ کام کرنا ہے۔ اب وہ کام جسم کے کس حصے نے کرنا ہے؟ زبان نے کرنا ہے، ہاتھوں نے کرنا ہے،
اس کے قدموں نے کرنا ہے، جس حصے نے کرنا نا دماغ اس کو فوری طور پر آگے سپلائی دے گا، اس کو حکم دے گا کہ یہ کام کرو۔ تو جب ان کانوں نے جو ہے وہ سنی انسنی کر دی، وہ صحیح پیغام آگے پہنچایا ہی نہیں ہے، تو اس سننے کا کچھ فائدہ؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمن، یہ تو بہرے ہیں۔ جو سنی انسنی کرنے والا بندہ ہے نا وہ بہرا ہے، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے سنا نہیں ہے۔ ایک بچہ ہے چارپائی کے اوپر سویا ہوا ہے، تو آپ اس کو اٹھاتے ہیں کہ اٹھو بیٹا نماز پڑھو۔ اب اس نے بات تو سن لی ہے، لیکن تمہاری بات کی طرف اس نے توجہ کو نہیں دی۔ اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے بابا جان میں پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے امی جان میں پڑھ لیتا ہوں۔ اب اس نے اوپر سے اس کا جواب دے دیا ہے، لیکن اس نے کانوں تک اس آواز کو پہنچنے نہیں دیا کہ اس کان نے آگے جو سپلائی کرنی تھی نا اس نے ذخیرہ ہی نہیں کیا، آگے سپلائی کیا کرے؟ اس کا حق یہ بنتا تھا کہ کان نے اگر سنا ہے تو فوری آگے اس کو سپلائی دیتا، دل اس کو کہتا بھئی اٹھو جلدی کرو، بستر کو چھوڑو۔ آگے دماغ جو ہے نا اس نے سوچ لیا تھا، اس نے حکم دے دیا اس کی ٹانگوں کو کہ رضائی سے باہر نکلو، جلدی جلدی چل کے وضو کرو، وضو کر کے مسجد میں پہنچو، جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جب ان کانوں نے آگے سپلائی نہیں کی، وہ بات آگے تک پہنچائی نہیں ہے، تو وہ بچہ بستر سے اٹھ کر مسجد میں کیسے آئے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ منافق بالکل ایسے ہی کرتے تھے۔ قرآن مجید کا جو بھی حکم آتا جب ان کو سنایا جاتا تو وہ سنی انسنی کر دیتے تھے، پرواہ نہیں ہوتا ان کو۔ جیسے بے مقصدی بات ہوتی ہے نا کہ انہوں نے بے مقصدی بات سمجھ کر اس کو ترجیح نہیں دی کہ یہ بھی کوئی بات ہے۔ جیسے پیچھے ان کا تذکرہ گزرا ہے کہ ان کو کہا کہ ایمان لے آؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے، ترجیح نہیں کوئی بھی دی۔ تو یہ منافق آدمی جو ہے نا، جب اس کے کانوں کے اندر کوئی حق بات سنائی جاتی ہے تو اس کو وہ ترجیح نہیں دیتا۔ تو اس کا ترجیح نہ دینا جو ہے نا، اس کو بہرے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کانوں سے بہرا ہے، اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ یہ ہے سمن، کہ وہ بہرے ہیں۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد اس کا آتا ہے آسام، تو اس سے یہ سمن جمع کا صیغہ ہے کہ منافقین کی یہ نشانی ہے کہ وہ سنی ان سنی کر دیتے ہیں، یعنی سنی ان سنی کر دیتے ہیں۔ جس طرح ڈھیٹ بچوں کی طرح ان کو کہتے رہیں تو وہ سنی ان سنی کر دیتے ہیں، اسی طرح منافقین کا حال ہے کہ اسلام کی بات ان کو سناتے رہیں، جتنی مرضی سناتے رہیں وہ سنی ان سنی کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان کو فرمایا کہ یہ بہرے ہیں۔ اصل حق بات جو ان کو سنائی گئی ہے اس حق بات کی آگے سپلائی نہیں کرتے۔ جو بندہ سپلائی نہیں نہ کرتا وہ ایسے ہی ہے جیسے کچھ نہیں۔ ایک مزدور آپ نے رکھا ہوا، اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی آپ کی فیکٹری ہے، کوئی مل ہے، تو اس کے اندر ایک ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اس مشین کو چلانا ہے آپ نے۔ تو آپ کی اتنی بات اس نے جو ہے نا وہ مان لی کہ مجھے حکم ہوا کہ مشین کو چلانا ہے، جا کے کھڑا ہو جاتا، نہیں چلاتا۔ آپ تو اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے آپ کی بات کو سنی ان سنی کر دیا ہے، ترجیح نہیں دی اس نے۔ اب اس کا دفتر سے اٹھنا، وہاں تک جانا اور وہاں جا کر کھڑے ہو جانا، اپنے کسی کام میں مصروف ہو جانا، اپنے موبائل کے اوپر مصروف ہے، کسی کام کے اندر مصروف ہو گیا۔ کیا خیال ہے اس کا کچھ فائدہ ہے؟ آپ اس کو اس کی کوئی مزدوری دیں گے؟ نہیں دیں گے۔
وجہ کیا ہے کہ بات جو آپ نے کی ہے اس نے سنی انسنی کر دی، اس کو ترجیح نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منافقین کو جو بھی بات کہی جاتی ہے، اسلام کے بارے میں جو سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، یہ کانوں سے سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس لیے بہرے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر اس کے بعد میں جو عمل ہونے والا ہے وہ نہیں ہوتا، تو وہ سنی انسنی ہے، بہرے ہیں، ایسے ہیں جیسے سنی نہیں ہے۔ سمن بکمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گونگے ہیں۔ اب کم کی جمع ہے بکمن، گونگے۔ اب یہ گونگے کیسے ہیں؟ آپ سے اگر کوئی سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں پہ، تو ایک بندہ اس کا صحیح جواب دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ آسمانوں کے اوپر رب کو مان لیتے ہیں تو ان کے عقیدے کے مطابق، جس طرح آج ہندوؤں کا عقیدہ اور بڑے صوفیاء کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تو ہر چیز کے اندر موجود ہے، اب ان کے عقیدے کے اوپر جو ہے نا وہ سٹ لگتی ہے، ضرب لگتی ہے۔ اب اس عقیدے کو بچانے کے لیے وہ کبھی اپنی زبان سے نہیں بولیں گے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اگر آپ اس کو سمجھاتے ہیں بھئی بیٹے اور بیٹیاں کون دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا، تو جب وہ مانگتے ہی جو ہے نا وہ بتوں سے ہیں، کسی نے کسی بت کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی بت کو بنایا ہوا ہے، تو اب جب مانگتے ہی وہ ان سے ہیں تو وہ کیسے مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ بکمن، وہ اپنی زبان سے کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، قطعاً وہ اپنی زبان سے نہیں کہیں گے کہ ہمیں اللہ دینے والا ہے۔ زبان ان کی گونگی ہو جائے گی، زبان بول ہی نہیں سکے گی، حق کی بات ان کی زبان سے نہیں نکلے گی۔ تو جس کی زبان سے حق کی بات نہیں نکل سکتی وہ کون ہے؟ ایک بچہ، اس کے ساتھ آپ مشورہ کرتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کام کے بارے میں آپ کی کیا صلاح ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو اس کا تو حق بنتا ہے نا، جو اس کے اندر ہے وہ باہر اس کو رکھ دے، آپ کو مشورہ دے جو بھی اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ اگر وہ یہ سوچ کر کہ مشورہ مانگا ہے اس کام کے بارے میں، اگر میں نے صحیح مشورہ دیا تو میں تو خود اس کے اندر پھنس جاؤں گا، یہ کام تو مجھے کرنا پڑے گا، یہ مصیبت تو میرے گلے میں پڑ جائے گی، تو وہ بولتا ہی نہیں ہے، آگے سے مشورہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو یہ بندہ گونگا ہے کہ جو حق کو پہچانتے ہوئے بھی بول کر بتانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ منافقین بھی بالکل ایسے ہی تھے کہ حق کی بات جو ان کو سمجھ آ گئی ہے، پتہ بھی چل گیا ہے کہ حق یہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بول کر آگے بتانے کے لیے تیار۔ حق کی بات زبان سے نکل گئی، جب یہ نکالیں گے تو جو ان کے کافر یار دوست اوس خزرج کے جو سارے کے سارے مشرک تھے یا یہودیوں کے ساتھ ان کی دوستی کی پینگیں تھیں، وہ سارے کے سارے ان کو کہیں گے وہ تم تو خود حق کی دعوت دے رہے ہو تو ہمارے ساتھ کیا لینے آئے ہو بھائی؟ اب ان کی ساتھ دوستیوں کو بچانے کے لیے منافق کیا کرتے تھے؟ اپنی زبان سے حق بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس طرح آج بھی معاشرے کے اندر بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی جب کسی کو دعوت دیں گے تو خود نہیں کریں گے تو ظاہر معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ مقام گر جاتا ہے کہ خود کرتے نہیں ہو ہمیں نماز کی دعوت دیتے ہو، خود روزہ رکھتے نہیں ہو ہمیں روزہ رکھنے کی دعوت دیتے ہو، تو جب خود نہیں کرنا تو کسی کو دعوت بھی نہ دو۔
یہ گونگے ہیں، گونگے جن کو حق کا پتہ ہے اور پتہ ہونے کے باوجود بھی اپنی زبان کو نہیں کھولتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گونگے ہیں، بکمن گونگے ہیں کہ جو حق کے بارے میں اپنی زبان کو کھول کر حق کا پرچار نہیں کرتے۔ سمن بکمن عمیون، تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اندھے ہیں۔ پہلے بہرے ہیں، دوسرے گونگے ہیں، تیسرے نمبر پر اندھے ہیں۔ آما ایک اندھے کو کہتے ہیں، عمیون اس کی جمع ہے۔ عمیون اندھے ہیں۔ اب اندھا بندہ جو ہے، تھوڑا سا اندازہ کریں آپ کہ یہ قرآن ہمیں نظر آ رہا ہے نا، اندھے کو نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ یہ قرآن ہمارے سامنے پڑا اندھے بندے کو نظر نہیں آتا۔ جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، سورج چڑھ کے ہمارے یہاں درمیان میں آ جائے اوپر، دوپہر کا وقت ہو، فل سورج چڑھا ہوا ہے، اس اندھے کو نظر آئے گا؟ اس کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے۔ سورج کی روشنی جتنی مرضی ہے، جب کسی نے آنکھیں ہی بند کر لی ہیں تو ان کو کون دکھا سکتا ہے؟ جب حق ہمارے سامنے ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، حدیث ہمارے سامنے ہے، اللہ کا دین ہمارے سامنے ہے، اسلام ہمارے سامنے ہے، جب ہر چیز ہمارے سامنے، ہم اس سے آنکھیں ہی بند کر لیں گے تو بتاؤ یہ قرآن کیسے ہمیں نظر آئے گا؟ اور دین ہمیں نظر آ سکتا ہے، حدیث نظر آ سکتی ہے۔ جب یہ ساری چیزوں سے ہم آنکھیں ہی بند کر لیں گے تو ان میں سے کوئی بھی چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں فہم لا یرجعون، جنہوں نے کان بند کر لیے، جنہوں نے زبان بند کر لی، جنہوں نے آنکھیں بند کر لی، فہم لا یرجعون، کبھی بھی یہ واپس پلٹ سکتے۔ یہ ان منافقین کے بارے میں ہے کہ جن کو حق کا پتہ چل چکا تھا اور اتنے بے ایمان تھے کہ پتہ چلنے کے باوجود بھی حق سے چھپتے چھپاتے نکل جاتے تھے کہ حق کو نہ سننا پڑے، نہ بولنا پڑے، نہ دیکھنا پڑے۔ آج بھی معاشرے کے اندر، ہمارے اندر وہ ایسے لوگ موجود ہیں جو نہ حق کو سننا چاہتے ہیں، نہ حق کے بارے میں بول نہیں چاہتے ہیں، اور نہ حق کو دیکھ نہیں چاہتے ہیں۔ بڑی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی موجود ہیں، حالانکہ پتہ ہے ان کو کہ قیامت کے دن نجات صرف حق کے اندر ہے۔ اگر حق کو سنیں گے نہیں، حق کو دیکھیں گے نہیں، حق کو اپنی زبان سے بیان نہیں کریں گے تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ جو بندہ حق کو سنتا بھی نہیں، حق کو بولتا بھی نہیں، حق کو دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ تو گناہوں کے انبار کے انبار اس کے اوپر لگ جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اوپر جو ہے نا ایک زنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے۔ زنگ لگتا ہے نا، لوہے کو زنگ لگ گیا، آہستہ آہستہ وہ زنگ جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ لوہا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گناہ کیا، اس دل کے اوپر زنگ لگ گیا، نقطہ لگ گیا ایک زنگ کا، اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے، بالکل ایسا شیشے کی طرح اس کا دل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ صاف نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، اس کے بعد دوبارہ گناہ کرتا ہے، تو جب دوبارہ گناہ کرے گا تو اس کے دل کے اوپر اور نقطہ لگ جائے گا۔ جتنا گناہوں کے اندر آگے بڑھتا جائے گا، دل کے اوپر جو ہے نا وہ اس زنگ کے نقطے بڑھتے جائیں گے، آہستہ آہستہ سارے کا سارا دل زنگ آلود ہو جائے گا،
کلا بل ران علی قلوبہم، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ جو یہ کماتے رہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی بھی گناہ ہو جائے، انسان ہے، گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، کبھی بھی گناہ ہو جائے تو اس کے اوپر اصرار نہ کرو، فوراً اپنے رب سے رجوع کر لو۔ جب بھی گناہ ہو جاتا ہے فوری طور پر اپنے رب سے معافی مانگ لو۔ گناہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بندہ ہے، گناہ گار ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن سب سے بہترین بندہ وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے اور وہ فوری طور پر اپنے رب سے توبہ کرے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ورنہ اگر معافی رب سے نہیں مانگیں گے، استغفار نہیں کریں گے، گناہ کے اوپر گناہ کرتے رہیں گے، تو یہ دل سارے کا سارا کالا سیاہ ہو جائے گا، اور جب دل کالا سیاہ ہو جائے گا تو یہاں پر ایمان اور ہدایت اور اسلام قطعاً نہیں آ سکتا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لا یرجعون، یہ کبھی بھی واپس پلٹ سکتے نہیں۔ جزاکم اللہ۔